اسی طرح فیض کا کیا کہنا، ایک کوئی ان کی چیز ہو تو سنائی جائے، مگر ابھی میں نے ایک شعر میں آپ سے کے سامنے ان کو عرض کرتا ہوں کہ جو میرے نزدیک بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، دیکھیے اس کو محدود نہ کریے، نہ سمجھیے گا، کوئی نہ سمجھے اس کو کہ محدود ہے، اس میں ایک آفاقیت ہے، مگر چونکہ آفاقیت ہے میرے نزدیک جو ایک اہم واقعہ اس سے ایک طرح سے معلوم ہو سکتا ہے یا پہچانا جا سکتا ہے، یا وہ واقعہ کربلا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ جو تھمے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور اس کی تشریح یہ صرف میں کرنا چاہوں گا کہ ثبات اور صبر اور استقلال اور استقامت جو امام حسین کی تھی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، جو مدینے میں تھی، جو راستے میں تھی، جو انہوں نے طے فرما لیا تھا کہ ہمیں باطل کے سامنے کسی صورت سے ایک قدم بھی آگے بڑھنا نہیں، آدھا قدم بھی بڑھنے اور ہم اس سے اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو اس ثبات کا جو اشارہ میں سمجھتا ہوں وہ کوہ گراں سے ہے، کہ جو تھمے تو ہم پہلے تو واقعہ پورا یوں ہے کہ جو تھمے تو کوہ گراں تھے، یعنی ہم نے پہل نہیں کی، ہم مدینے میں رکے، ہم نے انتظار کیا، ہم سے بیعت کی طلب کی گئی، مگر ہم نے نہ کیا، وہ اپنے عزم و استقلال کے تحت اپنے اللہ کی اور اپنے نانا کے دین کی محافظت اور اللہ کے احکام کو بچانے کے لیے ہم کربلا روانہ ہوئے، اور کربلا میں بھی وہی قیام کیا جو مدینے میں تھا، بس فرق یہ تھا کہ وہاں جنگ ہو گئی۔ تو جو تھمے تو کوہ، جو رکے بھی ہے، یہ نسخہ ہے وہاں، جو بعض لوگ کہیں گے کہ جو رکے، تو مگر میں نے یوں بھی سنا ہے اس کو کہ جو تھمے تو کوہ گراں تھے ہم، یا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے اب جب جہاد کا وقت آیا تو جہاں سے گزر گئے، اور رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ وہ قافلہ ہے کہ جو قدم قدم کر کے دمشق پہنچا، اور یہ ہر اس کا قدم جو ہے وہ ہمارے انسانیت کے لیے ایک درس ہے، اس میں بہت سے واقعات راستے میں گزرے، ان کا ذکر نہیں۔ تو اب یہ میری مثلا اب مجاز ہیں، وہ کہتے ہیں دوسری بات کہتے ہیں اسی شعر، یعنی ابھی چونکہ شعر پڑھا تھا، ایک واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، ایک بڑی زیادتی ہوئی، حکومت نے کی ایک آرڈیننس، وہ 2010 میں لائے، مجمع تھا سلمان خورشید صاحب کے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے، وہ خاموش تھے سن رہے تھے میں کیا کہتا ہوں، تو میں نے سلمان خورشید صاحب سے متوجہ ہو کے کہا اسی کے تحت میں کہ جو میں سمجھتا تھا مجھ پر گزر گئی، کہ وہ ہم ہی ہیں جن کے لباس پر سر رہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سوئے کوئے یار چلے گئے۔ تو یہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئے یار دلی کی کوئی سڑک ہے، مثال کے طور پر جنپت اکبر روڈ فلاں پلیس کورس، یہ نہیں ہے، یہ فکر ہر کس پر قدر ہمت اوس، میں منع نہیں کرتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، میں مگر وہاں نہیں گیا، میں جو اصل کوئے یار ہے وہاں میں اپنے ذہن سے پہنچ گئے، اپنے طبیعت، اپنے خیال میں، اپنے خیالات میں
وہاں پر کہ آپ دیکھ لیجئے مولا کہ میری حالت کیا ہے. ایک تو یہ تھا. تو اب یہ دیکھیے اس میں بہت سے اشعار ہیں، نہ خیال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایت، نہ شکایت، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے. تو یہ آج کا عہد وہ عہد ہے کہ جو زبان پر مہریں لگی ہوئی ہیں. تو اب یہ میں صرف کہوں گا وہ مصلحت سے لگی ہوں یا کسی وجہ سے وہ لگی، تو مجاز کو بھی نہیں اس حد تک سمجھے. ان کے کیا کیا انہوں نے کہا. ساری محفل جس پر جھوم اٹھی مجاز، وہ تو آواز شکست ساز تھا. وہ تو ہاں سبحان اللہ. اب اس کی تشریح کروں کیا کروں، وقت بھی نہیں کر بھی سکتا ہوں کہ اب اسی میں وہ کہتے ہیں کہ چھپ گئے وہ اب یہاں پر مجھے دیکھیے عمر کا بھی ایک وہ ہے اور ایک الجھنیں بھی ہیں، وہ سب مل کے مخلوط ہو کے دماغ کو کرتے تھے. کہ میں نے کیا بھی پڑھا تھا، چھپ گئے وہ. اب یہاں پر نہیں کرتے تھے مارے مارے. چھپ گئے وہ ساز، چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے. آپ اس سے معرفت، آپ اس کی معرفت کی طرف جائیں. اب جس طرف میں تو کہتا ہوں بھائی آپ لوگ جو سامعین ہیں، جو آپ لوگ جس کا جس طرف جی چاہے جائے، یہ آزاد ہے. اللہ نے ہم کو اتنی آزادی دی ہے، بعض قید بھی ہیں. نہ ہم پوری طرح سے آزاد ہیں، نہ ہم پوری طرح سے مقید ہیں. اس نے اس میں عدل رکھا ہے، اور عدالت اس کی جبر اور نہیں جبر اور اختیار میں، جبر و اختیار میں عدل ہے. نہ جبر کا پلہ اونچا ہے، نہ اختیار کا پلہ اونچا ہے، بلکہ وہ ایسے برابر کے ہیں کہ حرف نہ آئے کہ ہم نے تم سے کچھ کروایا اور دیکھتے رہے پھر اسی کی سزا دیں گے. یہ نہیں تھا. چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز. اور آپ دیکھیے کس قدر سادگی سے انہوں نے کہا ہے. اور پہلے پڑھ بھی چکا ہوں ایک بار، یعنی میں یوں عرض کروں آپ سے کہ خود دل میں رہ کے آنکھ سے پردہ کرے. ہاں لطف یہ کہ پا کے بھی ڈھونڈا کرے. اب میں رنگینی نقاب میں گم ہو گئی نگاہ، کیا بے حجابیوں کا تقاضا کرے. یہ جرأت کس میں ہے؟ جب ہم صفات ہی کو نہ سمجھ پائے تو عین ذات کو کیا سمجھیں گے، یا وہ تاب لا سکیں گے جب موسیٰ صفات کی تاب نہ لا سکے. جو بجلی چمکی تھی وہ ایک صفات کا پرتو تھا، کہیں سے ذات نہیں، تو وہ نہیں. مگر ہمارے نبی تھے جو تقریباً ذات تک پہنچ گئے تھے. دنا فتدلی
فکان قاب قوسین او ادنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ مجاز کو دیکھیے، مجاز نے بہت سے، ایسا کہاں تک میں پڑھوں، یہ بہت سے ہے، اس وقت بھی نہیں، مناسب بھی نہیں۔ تو ایک چیز ہے کہ انسان جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، وہ پاتا ہے اگر ہاں نیت پر بہت انحصار ہے۔ آپ جو چاہیے گا وہ آپ کو ملے گا، اور اسی کی طرف اشارہ قرآن میں ہے کہ جنہیں دنیا کو چاہا ہم نے دنیا دی ان کو، اور جنہیں نے دین کو چاہا ہم نے دین بھی دیا، مگر تم کہو کہ ہم کو بہترین دنیا اور دین دونوں دے دے۔ دیکھیے کیا رحمت ہے، یعنی میوچولی ایکسکلوسیو بات، جو دونوں چیزیں الگ الگ ان کو نہیں۔ تو اب یہ چیزیں اشعاروں میں آتی ہیں۔ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حال اب کیا ہو گیا، حال اب یہ ہے کہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، چونکہ بول رہا ہوں، معلوم نہیں کون سی زبان بول رہا ہوں، خود ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کون سی زبان ہے جو میں بول رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ کاش کوئی سمجھ لے، مجھے بتا دے کہ میں کون سی زبان بول رہا ہوں۔ وہ اس کے تحت میں ایک شعر غالب کا یاد آتا ہے، اور وہ قابل غور ہے اور قابل تذکر ہے، یعنی اس پر فکر کرنا چاہیے کہ کیوں ہوئی جاتی ہیں یا رب وہ نگاہیں دل کے پار، جو میری دل کے پار کیوں ہوئی جاتی ہیں، یا رب وہ نگاہیں دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشگاں ہو گئی۔ یعنی وہ اس میں مشگاں ہونے کا جو محاورہ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں بہت سی لوگوں نے لکھا ہے، بہت ہی ادبا اور عرفا دونوں نے لکھا ہے۔ مشگاں ہونا جو ہے وہ یہ ہے، مشگاں پلکوں کو پلکوں کو کہیں، تو وہ نگاہیں جو ہیں وہ منجمد ہو گئیں، ان میں وہ زندگی نہیں رہی، اور میری قسمت یہ ہے کہ میں انہی نگاہوں کی وجہ سے میرے دل کے اندر وہ جو مشگاں مثل تیر کے ہیں وہ اتر گئے، میں انہیں ڈھونڈتا ہوں۔ تو آج اس معاشرے کو، اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس آپس کے وفاداریاں رواداریاں، یہ سب دل ڈھونڈتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، یا دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ غالب کے اعجاز میں بھی کنفیوژن، اور انہی نے بہت ہی رائٹرز ہیں انہی نے کر دیا، جی ڈھونڈتا ہے کہیں بدل ہے۔ میں جی پڑھتا ہوں، میں اکثر جی پڑھتا ہوں کہ جی ان کے کیا بہت ہے، جی ہاں جی ڈھونڈ، اچھا جی خوش ہوا، دیکھیں دل بھی خوش، دل بھی، جی ہاں، مگر جی میں ایک چیز میں اور آپ سے عرض کروں، شاید توجہ آپ کی بھی ہو، کہ جی جو ہے وہ دو زبانوں سے مل کے بنا ہے، یا دو زبانوں کا حرف ہے، وہ ایک تو اردو کا ہے ایک ہندی کا ہے، اور جی میں جیون ہے، تو وہ دل سے بڑھ جاتا ہے، جی نہیں چاہتا میں پورے جسم کی ہیئت آ جاتی ہے، جی نہیں چاہتا۔